حدیث ٹی وی الیکٹرانک میڈیا کی دنیا میں فرقہ واریت سے پاک کتاب و سنت کی ایک سچی آواز حدیث ٹی وی، جس پر آپ دیکھ اور سن سکتے ہیں قرآن حکیم کی تلاوت، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں خوبصورت نعتیں، عالم اسلام کے ممتاز اسکالرز کے لیکچرز، بچوں اور خواتین کی اسلامی اور روحانی تربیت کے حوالے سے خصوصی پروگرامز۔ ہم نے حدیث ٹی وی کے ذریعے اسلام کا پیغام پاکستان اور دنیا بھر کے ناظرین تک پہنچانے کا عزم کیا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء۔ حضرات محترم، کسی بھی انسانی معاشرے کے لیے اس کے کھانے پینے رہن سہن سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ جہاں انسان بستے ہیں وہاں امن و امان ہو،
کیونکہ امن و امان اگر کسی معاشرے میں ہوتا ہے تو وہ لوگ عبادت بھی صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں اور اپنے معاش کے ذرائع بھی اطمینان کے ساتھ تلاش کر سکتے ہیں، اور اگر حالت اطمینان میں معاشرہ ہو تو ان کی اولادیں پڑھ بھی سکتی ہیں، معاملات سدھار کی طرف جاتے ہیں۔ انسانی معاشرے کے اندر امن اور امان کی اہمیت اتنی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے ہر نبی کو اپنی قوم کے اندر یہی دعوت دے کے بھیجا کہ کلمہ توحید کے بعد ہر وہ انسان جو اللہ کو رب مانتا ہے اور اپنے وقت پہ جو بھی نبی ہے اس پہ ایمان رکھتا ہے اور اسے آخرت کے دن پہ، فیصلے کے دن پہ یقین ہے کہ ایک دن ہماری زندگی کا ہر معاملہ وہ اچھا ہے یا برا ہے، جو بھی ہم نے زندگی میں کردار ادا کیا ہے ہمیں اللہ کے سامنے اس کا جواب دینا ہے۔ ان لوگوں کے اندر انبیاء اور رسل نے یہی تعلیم دی کہ اگر تم اللہ کو رب مانتے ہو اور کلمہ پڑھتے ہو تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ اپنے بھائی کے متعلق اپنے دل میں خیر خواہی کے جذبات رکھو۔ تاریخ میں دو انبیاء ایسے ہیں جنہیں اللہ نے سب نبیوں پہ فضیلت اور فوقیت دی۔ ان میں ایک ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اور دوسرے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں کی سروری اور سرداری عطا کی، لیکن اس کے باوجود نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے انبیاء کو جہاں اپنا بھائی کہتے ہیں، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق نبی کریم کے دل میں اتنا احترام کا جذبہ ہے کہ آپ ہمیشہ کہتے کہ ابراہیم میرے باپ ہیں۔ صلبی اعتبار سے بھی، عقیدے کے اعتبار سے بھی اور اسوہ حسنہ کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے میں انہیں اپنا باپ اور استاد تصور کرتا ہوں۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ آپ عراق کے رہنے والے تھے، ہجرت کر کے مصر جانا پڑا اور پھر وہاں اپنی اولاد، اپنی بیویوں کی رقابت کی وجہ سے ایک بیوی اور بچے کو مکہ مکرمہ میں لا کے چھوڑ دیا، اور اس پاکیزہ گھر کے قریب رکھنے کے بعد اللہ سے جو دعا مانگی اس میں پہلی بات یہ تھی کہ اللہ یہاں جو بھی رہے اسے امن عطا کرنا۔ بعد میں کہا انہیں کھانے پینے کے لیے بہترین روزیاں اور پھل بھی دینا۔ تو یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ امن و امان پہلے ہے، کھانے پینے کی بات بعد میں ہے۔ جب تک ہم کھانے پینے کو پہلے رکھیں گے، امن و امان کو بعد میں رکھیں گے تو ہمیں کبھی سکون نہیں ملے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، دنیا کے اندر کسی بھی چیز کی اصلاح کا وہی طریقہ کامیاب ہوتا ہے جو اللہ نے وحی کے ذریعے اپنے نبیوں کو بتایا۔ جو لوگ اپنے تصورات کے مطابق امن و امان کے لیے مختلف کوششیں کرتے ہیں، اس میں امن و امان کبھی برپا نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں، آج حکومتیں ممکن ہے چاہتی ہوں اپنے معاملات میں نیک نیت ہوں، ہم کسی کی نیت پہ حملہ نہیں کرتے، ہر چوتھے دن ایک نئی فورس بنائی جاتی ہے کہ امن و امان کو جو ہے بحال کیا جائے، اپنے معاشرے کو امن اور سکون دیا جائے، لیکن نہیں ملتا۔ اس کا سبب فورسز سے یہ بات یاد رکھیں، کبھی امن نہیں ملتا۔ پیسے بانٹنے سے امن نہیں ملتا،
کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن عزیز کے اندر اپنے پاک پیغمبر سے فرمایا لو انفقت ما فی الارض جمیعا، جو کچھ دنیا میں مال و دولت ہے، جتنے خزانے ہیں، اگر تم ان میں بانٹ دو، لو انفقت ما فی الارض جمیعا، سارے دنیا کے خزانے ان میں تقسیم کر دو، ما الفت بین قلوبہم، پیسوں کے ذریعے تم دلوں میں الفت نہیں ڈال سکتے۔ الفت کیسے آتی ہے؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، دلوں کو بدلنے والا اللہ ہے۔ کسی ٹیڑھے دل کو سیدھا کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ سب سے پہلی بات، اگر کوئی حاکم، اگر کوئی بڑا، اگر کوئی معلم، اگر کوئی ذمہ دار یہ چاہتا ہے کہ اس کے زیر نگی جگہ پہ امن قائم ہو جائے تو سب سے پہلے وہ اپنے رب سے التجا کرے۔ جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جب یہاں چھوڑا تو اللہ رب العزت نے دو مقام پہ یہ جگہ آتی ہے، ایک سورت بقرہ کے اندر، دوسری سورت ابراہیم کے اندر، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اے میرے اللہ اس کو شہر بنانا۔ جس وقت اپنی بیوی اور بیٹے کو وہاں چھوڑا تھا، تیسرا شخص کوئی نہیں تھا، آپ خود تیسرے تھے، وہ بھی چلے جانا تھا، اور وہاں چھوڑ کے چلے گئے اور اللہ سے التجا کیا کی؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے میرے اللہ یہ یہاں شہر بسانا اور اس شہر کو امن والا کرنا۔ اور پھر دوسری فرمایا وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس کے رہنے والے لوگوں کو پاک روزیاں اور پھل عطا کرنا۔ یہی بات سورت ابراہیم کی آیت نمبر 35 میں فرمائی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے میرے اللہ، تین باتیں یہاں فرمائی۔ اے میرے اللہ، ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں رب اجعل هذا البلد آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنانا، جب اسے شہر بسا دینا تو اس شہر میں امن عطا کرنا۔ وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور دوسرا فرمایا اے اللہ بتوں کی پوجا سے میری اولاد کو بچانا، کیونکہ اس وقت معاشرے میں بتوں کے علاوہ خدا کا تصور ہی نہیں تھا۔ بتوں کی پوجا سے میری اولاد کو بچانا، اور تیسرا فرمایا پھر اے اللہ انہیں بہترین روزیاں بھی عطا کرنا۔ جب کسی معاشرے میں امن و امان ہوگا، اس میں معاشی حالات کی بہتری بھی ہوگی اور معاملات بھی سدھریں گے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے جس بستی کو ام القریٰ کہا، یہ بستیوں کی ماں ہے، اور جسے پاکیزہ مقدس اور مطہر بستی کہا، جس کی حرمت قیامت تک قائم کر دی، جس کا نام مکہ مکرمہ ہے، اس شہر میں سب سے منفرد بات یہ ہے کہ جب سے یہ اللہ نے اپنا گھر بنایا ہے اس وقت سے لے کر آج تک یہاں امن ہی امن ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں، ابھی یہ پچھلے 3 ماہ جو گزرے، تیسرا ماہ بیت رہا ہے، ذی-القعدہ، ذی-الحج اور محرم، ایک وقت میں تقریباً 10 لاکھ غیر انسان اس شہر میں آ جاتے ہیں، اور ذی-الحج کے وسط میں یہ لوگ بڑھ کے 30 لاکھ تک پہنچ جاتے ہیں۔ کیا آپ کے کانوں نے کوئی ایسی خبر سنی ہے ان 3 ماہ میں وہاں کسی نے کسی کو قتل کیا ہو، کسی نے کسی کا بازو توڑا ہو، کسی نے کسی کا گریبان پھاڑا ہو، کسی نے کسی کے ساتھ بدتمیزی کی ہوگی؟ کوئی ایسا لفظ آپ اپنے کانوں سے وہاں بھی نہیں سن سکتے۔ آپ کی آنکھیں ترس جائیں گی لیکن کبھی کسی کو دست و گریبان نہیں دیکھیں گے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے دوست ابراہیم خلیل اللہ نے اس شہر کے امن کے لیے اللہ سے دعا مانگی تھی، اللہ کیوں نہ امن برپا کرے۔
جب اس شہر میں کافروں کا مشرکین کا تسلط تھا اس وقت بھی اللہ رب العزت نے انہیں اپنی نعمتیں یاد کرواتے ہوئے کہا لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اے قریش کے سرداروں، اے قریش کے قبائل، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، تمہارے لیے 2 موسموں میں رحلہ آنے جانے کا سامان بنا دیا، تمہارے کاروبار میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی، تم بے خوف سب کچھ کرتے ہو۔ اب تمہیں چاہیے کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر والے رب کی عبادت کرو، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوع وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اللہ نے تمہیں بھوک میں رزق عطا کیا اور تمہیں خوف کے اندر امن والا شہر عطا کیا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن انسان اپنے کردار کی وجہ سے اپنے امن و امان کو خود برباد کر لیتا ہے۔ اسی بستی کے متعلق سورۃ انفال کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كانت آمنة مطمئنة رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ العیاذ باللہ، اللہ فرماتے ہیں مثال وہ بیان کرو جو تمہارا رب مثال تمہارے سامنے رکھتا ہے۔ اس بستی کی کانت آمنة مطمئنہ، جس کے رہنے والے بڑی اطمینان کی امن و امان کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ رزقها رغدا من كل مکان، چاروں طرف سے رزق کی فراوانیاں تھی۔ اب 2 نعمتیں اللہ کی بہت بڑی ہیں۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حالت میں صبح کرتا ہے کہ اسے کوئی بیماری نہیں، کوئی ذہنی ٹینشن نہیں، کوئی معاملہ نہیں، تندرستی کے ساتھ اپنے دن کا آغاز کرتا ہے، سارا دن تندرستی کے ساتھ گزر جاتا ہے۔ دوسرا فرمایا، اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ امن و امان کے حوالے سے وہ بے خوف ہوتا ہے، سارا دن امن کے ساتھ گزرتا ہے۔ تیسرا فرمایا اسے صبح شام کا کھانا مل گیا، اس بندے کو پوری دنیا ہی اللہ نے عطا کر دی ہے۔ یعنی جس بندے کو 3 نعمتیں مل جائیں، اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نعمتیں اللہ بہت کم لوگوں کو دیتے ہیں، ایک صحت، عافیت، تندرستی، امن و امان، اور دوسرا فرمایا کہ اس کو مال کی فراوانی اور آسانی کا رزق مل جائے۔ یہ بہت کم لوگوں کے نصیب میں ہوتا ہے، لیکن جن لوگوں کو اللہ دیتے ہیں وہ اس کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ تو جب انسان فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کا کفر کرتا ہے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا، تو پھر اللہ کیا کرتے ہیں اس معاشرے کے ساتھ؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اللہ ان پہ بھوک اور خوف کا لباس مسلط پہنا دیتا ہے۔ بھوک کا لباس یعنی ایسی بھوک کھوجتی ہے کہ پیسے ہونے کے باوجود تنگی ہی تنگی ہے۔ اور ہم میں سے عموماً بھائی یہ بات کرتے نظر آتے ہیں کہ کھاتوں میں کروڑوں نہیں اربوں روپے ہیں، پلے دھیلا نہیں ہے۔ تو یہ ایسی تنگی ہے جو اللہ کی ناشکری کی وجہ سے، جس طرح لباس پہنا دیا جائے تو انسان کے سارے جسم کو ڈھانپ لیتا ہے، تو جب کسی معاشرے کو بھوک کا لباس اللہ پہناتا ہے پھر وہ پورے کے پورے معاشرے کو ڈھانپ لیتا ہے۔ اور دوسرا یہ والخوف، ہر وقت خوف زدہ رہتے ہیں کہ ہمارے مال کا کیا بنے گا، اولاد کا کیا بنے گا، گھر سے نکلیں گے تو کیا ہوگا، کہیں پہ گاڑی کھڑی کر دیں تو خوف زدہ، جوتا مسجد میں رکھ دیں تو مصیبت میں مبتلا، نماز کے اندر یہ خیال جان نہیں چھوڑتا کہ کوئی جوتا خبیث اٹھا کے نہ لے جائے۔ یہ سارا کیوں ہے؟
فکفرت بانعم اللہ، اللہ نے جو نعمتیں دی تھی ہم اس کا کفر کر رہے ہیں۔ یہ قرآن ہے، میری اپنی بات نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس افراتفری کے عالم میں، اس بغض و عناد کے دور میں، جب انسان کی بھلائی کا سوچتا بھی نہیں، ہر انسان ایک دوسرے کو کاٹنے کے لیے دوڑا ہوا ہے، ہر انسان ایک دوسرے کے ساتھ چھینا جھپٹی پہ لگا ہوا ہے، ہر انسان دوسرے کی بھلائی کے در پہ نہیں بلکہ وہ اس کی برائی اور اسے تکلیف دینے پہ ہر وقت آمادہ نظر آتا ہے، ایسے حالات میں کیسے معاشرے بدلیں گے؟ میرے عزیز بھائیو، ہمارے سامنے ایک مثال موجود ہے۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ مکرمہ میں اتنا تنگ کر دیا گیا کہ آپ کے لیے وہاں رہنا ناممکن ہو گیا، تو آپ نے اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے مکہ مکرمہ کو چھوڑ کے یہاں سے 496 کلومیٹر شمال کی جانب ایک شہر ہے جس کا نام مدینہ منورہ، پہلے اسے یثرب کے نام سے جانتے تھے لوگ۔ یثرب کا مطلب ہے مصیبت، تکلیف، اذیت۔ اس کا بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے نام بدلا کہ یہ مدینۃ الرسول، مدینہ عربی میں شہر کو کہتے ہیں، مدینۃ الرسول یعنی یہ رسول اللہ کا شہر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں پہ کیفیت یہ تھی، دو خاندان، دو باپوں کی اولاد، دو بھائیوں کی اولاد تھی، ایک اوس اور ایک خزرج۔ یہ دونوں آپس میں صدیوں سے ایک دوسرے سے لڑتے آ رہے تھے، قتل و غارت گری عروج پہ تھی۔ ہر 2-3 سال بعد ایک چھوٹی سی بات کو بنیاد بنا کے آپس میں یہ لڑنا شروع کر دیتے، سینکڑوں قتل ہو جاتے، پھر ان قتلوں کے بدلے چلتے۔ یعنی یہ صدیوں سے کیفیت یہی تھی کہ یہاں ایک دن بھی کبھی امن نہیں۔ جب کسی کا کوئی بندہ نظر آیا وہ اپنے باپ چچا کے مقابلے میں اسے قتل کر دیا جاتا۔ ایسے حالات میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان خاندانوں کے اندر محبت اور مودت کیسے ڈالی گئی، وہ آپس میں کیسے مل کے بھائی بھائی بن گئے، انہوں نے مہاجرین کو اپنے سر کا تاج بنا لیا۔ یہ کیسے ہوا؟ کاش ہم بھی بحیثیت مسلمان کبھی اپنی نبی کی سیرت اور آپ کی زندگی اور آپ کے معاملات کا مطالعہ کر لیتے اور اس بات کو سچ سمجھ لیتے، آج ہماری یہ حالت کبھی نہ ہوتی۔ ہماری محبت کے دعوے بہت ہیں، ہماری زبانوں سے یہ کلمات بہت نکلتے ہیں، ہم نعت خوانی بڑی کرتے ہیں، لیکن شرم کی بات یہ ہے کہ جب بھی اللہ کے رسول کا حکم آئے تو ہم کوئی نہ کوئی ہیلا بہانہ بنا کے اسے چھوڑ کے منہ پھیر کے چل پڑتے ہیں۔ نہیں جی، یہ آج وہ زمانہ نہیں رہا جس زمانے میں آپ نے یہ حکم ارشاد فرمایا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں گئے۔ اب آپ دیکھیں، وہاں بے شک آپ کو بحیثیت حکمران تسلیم کر لیا گیا تھا، آپ معاشرے کے اندر فوری طور پہ کوئی حکم نہیں دے سکتے تھے، کیونکہ آپ کے ساتھ جو مہاجرین تھے انہیں اخوت اور بھائی چارے کی ضرورت تھی، اور وہ اہل مدینہ ہی دے سکتے تھے، اور اہل مدینہ کو آپ چاہے اوس ہے یا خزرج ان میں سے کسی کی حمایت نہیں کر سکتے تھے۔ ایسے حالات میں دنیا کے سب سے دانا اور عقل مند انسان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزیں اہل مدینہ کو بتلائیں اور کہا اگر تم ان 5 پہ عمل کر لو گے تو تمہاری زندگی بہترین بن جائے گی، تمہاری دشمنیاں ختم ہو جائیں گی، تمہارا معاشرہ امن و امان میں آ جائے گا، تمہاری اللہ آخرت بھی بہتر کر دے گا اور تمہیں جنت کا وارث بنا دے گا۔ ایک یہودی عالم دین عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو بعد میں مسلمان ہو گئے، یہی جانچنے کے لیے، یہ دیکھنے کے لیے کہ
کہ ہم اس نبی کو دیکھیں اور ان کی تعلیمات کو سنیں وہ کہتے کیا ہیں. ہم نے تورات میں آپ کی صفات کو پڑھا ہوا ہے. یہ گئے تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلا صدارتی خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. بحیثیت سربراہ مملکت لوگوں کو ایک چارٹر دے رہے تھے کہ تمہارے معاشرے میں امن کیسے قائم ہوگا، ان باتوں پہ عمل کر لو. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انہوں نے جب یہ خطبہ سنا تو کہتے ہیں میرا سینہ روشن ہو گیا. اتنا بہترین انسان جو اتنی بہترین اور خوبصورت باتیں کرتا ہے یہ ضرور اللہ کے نبی ہیں، مجھے انہیں ماننا چاہیے. اور آپ اسی وقت مسلمان ہو جاتے ہیں. تو آپ کی باتیں کیا تھی بحیثیت مسلمان؟ آج میں اور آپ اس پہ غور کریں تاکہ شاید ہمارے کسی بھی عمل کی وجہ سے ہمارے گھر کے اندر، ہمارے خاندان کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے کردار کی وجہ سے کچھ سکون آ جائے. آپ نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، اللہ کی حمد و ثنا پہلے بیان کی، پھر اس میں صرف اہل ایمان کو مخاطب نہیں کیا، سب کو. ایھا الناس، اے لوگو، سب سے پہلی بات جس کا میں حکم دیتا ہوں، جس کی میں تجویز پیش کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ افشی السلام، سلام کو عام کر دو. کیا مطلب؟ کہ ہر بندہ دوسروں کو سلام کہے، السلام علیکم، تم پہ سلامتی ہو، اور اس پہ فرض ہے کہ وہ جواب میں کہے وعلیکم السلام، تم پہ بھی سلامتی ہو. اور اگر آپ ان دونوں الفاظ پہ غور کریں تو یہ حقیقتاً ایک ایسا معاشرے کو کردار دیا کہ انسان اپنی زبان سے دوسرے کے سامنے اقرار کرے کہ تم میری طرف سے سلامتی میں ہو، مجھ سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. اور دوسرا بھی یہی بات کہے کہ تم بھی میری طرف سے سلامتی سے ہو اور میری طرف سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. منافق کے علاوہ ہر شخص جو اپنے دل میں ایمان کی شمع جلائے ہوئے ہے وہ جب کسی کو سلام کرتا ہے اس عزم کے ساتھ کرتا ہے کہ میں نے اسے نقصان نہیں دینا. یہ منافق کی علامت ہے، وہ زبان سے کچھ کہتا ہے، دل کے اندر کوئی اور بات ہوتی ہے. اگر میں بھی یہ کردار ادا کروں کہ ویسے تو آپ کو آ کے سلام کروں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کہ تم پہ سلامتی ہو اور تجھ میں اللہ کی رحمتیں ہوں، لیکن دل میں آپ کے متعلق بغض رکھوں یا آپ کے متعلق بری سوچ بناؤں، تو یہ سب سے بڑی منافقت ہے. منافقت اور کسے کہتی ہے؟ تو بتایا یہ گیا کہ اگر کسی کو کہو تو پھر اس کے جواب میں دوسرا اس پہ فرض عائد ہو جاتا ہے کہ وہ اس کا جواب دے. حتیٰ کہ میرے عزیز بھائیوں، یہ نماز ہے، تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام علیکم ورحمۃ اللہ تک درمیان میں کوئی بات نہیں کر سکتا. کوئی کرتے رہیں، ہم ادھر دھیان بھی نہیں کرنا. لیکن اگر کوئی مسجد میں آتا ہے، آپ نماز ادا کر رہے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی سلام کرتا ہے تو پیارے نبی کا حکم ہے اسے جواب دینا. ترمذی میں روایت ہے، نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں گئے. قباء مسجد نبوی سے 3 کلومیٹر دور ایک بستی ہے، اور وہاں ایک مسجد ہے جسے مسجد قباء کہتے ہیں. یہ وہ مسجد ہے جو اسلامی زندگی میں مدینہ منورہ کے اندر سب سے پہلے تعمیر کی گئی. یہ مسجد نبوی سے بھی پہلے تعمیر ہوئی تھی، اور یہاں کے رہنے والے لوگوں کی اللہ نے تعریف کرتے ہوئے کہا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. یہ وہ لوگ ہیں جو پاک رہتے ہیں اور اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اس لیے اللہ ان سے محبت کرتے ہیں. آپ قباء میں گئے تو قباء ایک ایسی مسجد ہے، اگر کوئی انسان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی پیدل یا سوار وہاں جا کے 2 نفل پڑھے اللہ پورے عمرے کا ثواب دیتے ہیں. آپ وہاں گئے، آپ نماز پڑھنے لگے. حضرت بلال آپ کے ساتھ تھے.
آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھ رہے تھے. اسی اثنا میں اہل قباء آئے. انہوں نے آ کے بلند آواز سے سلام کیا. انہیں پتہ چلا کہ نبی کریم ہماری مسجد میں تشریف لائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے آ کے سلام کیا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال سے پوچھا, بلال, اہل قباء کو جب پتہ لگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء میں آئے ہیں, وہ مسجد میں آئے اور انہوں نے سلام کہا, اس وقت نبی کریم نماز پڑھ رہے تھے. بلال, نبی پاک نے سلام کا جواب دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ تو سیدنا بلال کہنے لگے دیا تھا. پوچھا کیسے دیا تھا؟ کہا آپ نے ہاتھ باندھے ہوئے تھے تو اپنے دائیں ہاتھ کو ایسے اشارے کے ساتھ اوپر کیا اور ان کی سلام کا جواب دیا تھا. یہاں تک حکم ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث میں ہے, یہودی ہم سے 3 باتوں پہ بڑا بغض رکھتے ہیں. ایک, جب ہم باہم سلام لیتے ہیں ان کے دل میں بڑی ہی مصیبت رونتی ہے کہ یہ کیوں ایک دوسرے کی سلامتی کے ضامن بنے ہوئے ہیں. اور دوسرا فرمایا ہماری آمین پہ بھی یہ بڑا کوڑتے ہیں. تیسرا فرمایا ہم نماز کے اندر باجماعت مل کے کھڑے ہوتے ہیں, یہ یہودیوں کو بڑی تکلیف ان 3 باتوں پہ ہوتی ہے. تو یاد رکھیں, جو انبیاء ہیں وہ اپنے معاشرے میں امن کو قائم کرنے کے لیے سب سے پہلے امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلیہ دیا وہ یہ تھا کہ افشوا السلام, سلام کو عام کر دو. ہر شخص دوسرے کی سلامتی کا ضامن بنے, دوسرا جواب دینے والا اس کی سلامتی کا جواب دے. اور یہ حکم دیا قرآن کے اندر, وَإِذَا حُيِّجْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. جب کوئی تم پہ تحیہ بھیجے, سلامتی کی دعا دے, تو تم اس کے مقابلے میں بہتر کلمات کے ساتھ اسے جواب دو. اگر بہتر نہیں تو کم از کم اتنا تو ضرور دینا چاہیے. اب یہاں آخری بات جو اس سے بھی سخت ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں کچھ لوگ ایک معرکے میں میدان میں گئے ہوئے تھے, وہاں اللہ نے مسلمانوں کو فتح دے دی. تو جب وہ ان سے مال غنیمت لے رہے تھے, کچھ لوگوں نے اس کے مقابلے میں کلمہ پڑھا, سلام علیکم کہا. انہوں نے پھر بھی انہیں مار دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بات پہنچی تو آپ کو بڑا غصہ, ناراضگی ہوئی. تو اوپر سے اللہ نے آیتیں بھی اتار دی, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. جب تمہیں کوئی سلام کہے تو تم یہ جواب میں نہیں کہہ سکتے کہ تم ایماندار نہیں ہو, میں تمہارا جواب نہیں دوں گا. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا. کیا تم دنیا کے چند مال کے لیے تم نے ان کے ایمان اور اسلام کو قبول ہی نہیں کیا؟ تو کسی اہل ایمان کو یہ حق نہیں ہے جب کوئی اس کی سلامتی کی ضمانت دیتا ہے یا اسے سلامتی کی دعا دیتا ہے پھر وہ اسے مارے, چاہے میدان جنگ کیوں نہیں ہے. حضرت خالد بن ولید, آپ کے سامنے ایک کافر آیا تو آپ جب اسے مارنے لگے وہ کہنے لگا سبانا سبانا, میں صابی ہو گیا. کیونکہ کفار میں مسلمانوں کا نام صابی معروف تھا. انہوں نے معاشرے کے اندر آپ کے لیے ایک برا لفظ ایجاد کیا ہوا تھا کہ یہ بے دین, صابی کا مطلب ہے بے دین لوگ. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو بے دین کہتے تھے. اس بندے نے لا علمی کے اندر یہی کہہ دیا سبانا سبانا, میں بھی صابی ہو گیا. حضرت خالد بن ولید نے اس کی گردن اتار دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات آئی, آپ نے پوچھا خالد آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت خالد بن ولید کہنے لگے یا رسول اللہ اس نے تو جان بچانے کے لیے کیا تھا. آپ نے فرمایا تو نے اس کے دل کو چیر لیا تھا. ممکن ہے اس نے صحیح کلمہ پڑھا ہو. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں امن و امان قائم ہو تو ہمیں ایک دوسرے کی سلامتی کا ضامن بننا ہوگا, اور کسی مسلمان کے متعلق ہم گندے جذبات نہ رکھیں.
اور دوسرا فرمایا ایھا الناس افشوا السلام، سلامتی کو عام، سلام کو عام کر دو۔ دوسرا فرمایا واطعموا الطعام، دوسرے سے کھانے کی سوچ مت بناؤ، اگر دوسرے کو کچھ کھلا سکتے ہو تو کھلاؤ۔ واطعموا الطعام، اس کی پاکٹ پہ نظر نہ رکھو، بلکہ یہ سوچو کہ میری پاکٹ میں کیا ہے تاکہ میں اسے دے سکوں، اس کی کوئی خیر کا معاملہ کر سکوں، اس کے لیے آسانی کا رستہ دکھا سکوں۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ مہمان آیا، آپ نے اپنے گھر پیغام بھیجا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے، آپ کی ازواج میں سے کسی کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اس رات یعنی آپ کے گھروں میں سے کسی گھر میں کچھ نہیں بکا تھا۔ صحابہ میں بھی سب لوگ خاموش ہیں، کیونکہ نئے نئے مہاجرین آئے تھے، مدینہ منورہ میں بڑی تنگ دستی تھی۔ ایسے حالات میں ایک شخص کھڑے ہوتے ہیں، ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کے مہمان کو کھانا کھلاؤں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لے جاؤ۔ کہنے لگے میں ابھی گھر ہو کے آتا ہوں۔ گھر گئے، اپنی زوجہ سے پوچھا ہمارے گھر کچھ کھانے کے لیے ہے؟ انہوں نے جواب دیا نہ آپ کے لیے ہے نہ میرے لیے ہے، یہ بچوں کے لیے تھوڑا سا ہے، وہ کھا سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بچوں کو جس طرح بھی ہو سلا دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو آج لازم کھانے کھلانا ہے۔ اور آپس میں پلاننگ یہ کی کہ جب نبی کریم کا مہمان آئے گا، تم جو دیا ہے، جو روشنی کے لیے شمع جلائی ہوئی ہے، اسے بجھا دینا کسی طریقے سے۔ میں وہاں جھوٹ موٹ سے اپنے منہ سے آوازیں نکالوں گا کہ وہ سمجھے یہ بھی کھا رہا ہے، نبی پاک کا مہمان بھوکا نہ جائے، وہ اس کا پیٹ بھر جائے، ہم انشاءاللہ اللہ ہمیں اور دے دے گا۔ اللہ اکبر، ایسا ہی ہوا۔ انہوں نے جب کھانا رکھا، کیونکہ عرب میں رواج ہے اگر میزبان ساتھ نہ کھائے تو مہمان بھی نہیں کھاتا۔ انہوں نے لائٹ بند کر دی کسی بھی طریقے سے، اور اندھیرے کے اندر منہ سے آوازیں نکالنے لگے جیسے کھا رہی ہیں، اور وہ سارا کھانا کھا کے پیٹ بھر کے چلا گیا۔ جب فجر کی نماز کے لیے حضرت طلحہ مسجد میں آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشی اور تعجب سے کہتے ہیں ابو طلحہ آج رات کو تو نے کیا کیا ہے؟ اللہ نے تیرے لیے قرآن کی آیتیں نازل کی تھی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یہ کتنے بہترین لوگ ہیں، یہ کتنے پاکیزہ لوگ ہیں، یہ کتنے برتر اور مقدس لوگ ہیں، اپنی ضرورت کے بعد بھی باوجود دوسروں کی ذات کو اپنی ذات پہ ترجیح دیتے ہیں۔ قیامت تک کے لیے یہ آیت حضرت ابو طلحہ کے لیے ایک بہت بڑا تمغہ ہے۔ اے مسلمانوں، ہم سوچیں، ہم دوسرے کے مال کو چھیننے کے لیے، ہم دوسرے کے مال کو غصب کرنے کے لیے، ہم دوسرے انسان کو اذیت دینے کے لیے کیا کیا جتن کرتے ہیں، اور وہ کتنے پاکیزہ لوگ تھے جو اپنی جان کو تکلیف میں، اپنی اولاد کو تکلیف میں ڈال کے اپنے بھائی کے لیے خیر خواہی کے جذبات رکھتے تھے۔ یہ سبب تھا ان کے معاشرے کے امن و امان کا۔ انہوں نے اپنے نبی کی صرف باتیں سنی نہیں تھی، انہوں نے اس پہ عمل کیا تھا، اور اس عمل کی تعریف اللہ رب العزت نے کی۔ اللہ رب العزت کئی مقام پہ قرآن کے اندر فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ ایسے پاک باز لوگ ہیں، یہ ایسے مقدس لوگ ہیں جن پہ اللہ بھی راضی ہے، وہ اپنے رب پہ راضی ہے۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے دل میں خوف خدا رکھتے تھے۔ تو اگر ہم بھی اس بات کے متمنی ہیں کہ ہم اپنے معاشرے میں امن قائم کریں، تو ہمیں بھی ایک دوسرے کی سلامتی کا ضامن بننا ہوگا۔ ہمیں بھی دوسرے کا مال کھانے کے بجائے، دوسرے کے مال پہ نظر رکھنے کے بجائے، اپنی پاکٹ میں سے دوسروں کی خیر خواہی کا لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ اور تیسرا فرمایا وصل الارحام، صلہ رحمی کرو۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا یا رسول اللہ صلہ رحمی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تم یہ سمجھتے ہو کہ جو تمہارے ساتھ اچھا ہے تم اس کے ساتھ اچھے، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ جو تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہے تم اس کے ساتھ بھلائی کرو۔
تو جب کسی معاشرے میں یہ سوچ بن جائے کہ میں نے کسی کے ساتھ غلط نہیں کرنا، کوئی کرتا ہے تو کرتا رہے، تو ایسے معاشرے میں اللہ سکون کو بھر دیتے ہیں، اطمینان نصیب فرما دیتے ہیں، ان کے حالات بدل دیتے ہیں اور خوف اور بھوک کو ختم کر دیتے ہیں۔ ہر دن نئی فورسز بنانے سے، ہر دن کوئی نہ کوئی نیا معاملہ کھڑا کرنے سے امن و امان بحال نہیں ہوتے۔ اور چوتھا فرمایا صلو باللیل والناس نیام۔ 5 نمازوں کے متعلق معلوم ہوتا ہے نبی کریم کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ مسلمان ہوتے ہوئے کوئی نماز نہ پڑھے۔ آپ اندازہ فرمائیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپس میں باتیں کرتے تھے، حدیث کی کتابوں میں یہ باتیں موجود ہیں کہ جب کسی بندے کو نماز باجماعت کے بعد آ کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے تو سارے ایسے مشکوک نظروں سے دیکھتے، لگتا ہے یہ منافق آدمی ہے، اس نے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی۔ تو اگر اس وقت یہ تصور تھا کہ اگر ایک آدمی نماز باجماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا تو اسے منافق تصور کیا جاتا ہے، اگر ہم جیسے مسلمان وہاں ہوتے تو ہمارا نام کیا رکھتے وہ جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نمازوں کا نام نہیں لیا، اس کا تو اسلام میں تصور ہی نہیں، نہ کوئی فرض نماز چھوڑے، بلکہ کہا جو نفل نماز ہے رات کو جب لوگ سوئے ہوتے ہیں، جس کے نہ پڑھنے کی وجہ سے کوئی گناہ گار نہیں ہوتا، اگر مسلمان معاشرے کے اندر لوگ صلو باللیل والناس نیام رات کو اٹھ کے نماز پڑھیں گے تو یہ اس کے اثرات معاشرے کے اندر بہترین مرتب ہوں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں، جو نمازی آدمی ہے وہ سخت دل نہیں ہوتا، کمینہ نہیں بنتا۔ جو نماز کو آڑ بناتا ہے میں اس کی بات نہیں کرتا، جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے نماز پڑھتا ہے اس کا دل سخت نہیں ہوتا، اور جو تہجد پڑھتا ہے اس جیسا نرم انسان دنیا میں کوئی نہیں ہوتا۔ اور یہ تہجد کی نماز جو ہے یہ انسانی کریکٹر پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ یوں تو ہر نماز کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز تمہارے کردار کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، تمہیں برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے۔ لیکن تہجد جو ہے یہ انسان کے کردار کو بہت بلند کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ کو کہا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، تم رات کو تہجد پڑھنا بے شک یہ ہے تو نفل، لیکن جو انسان پڑھے گا اللہ اسے مقام محمود نصیب فرمائیں گے۔ تو یہ وہ 4 اوامر ہیں، 4 باتیں ہیں جو اہل مدینہ کے اندر بحیثیت سربراہ مملکت جناب محمد الرسول اللہ نے پیش کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ وہ معاشرہ تھا جہاں ہر روز قتل و غارت گری، ڈکیتیاں، چوریاں اور ایک دوسرے کے مالوں کو غصب کرنا، یہ سارا کچھ تھا، جہاں سود عام تھا، جہاں زنا عام تھا۔ ایسے معاشرے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 تجاویز پیش کی اور ان لوگوں نے ان 4 کو اپنا لیا، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دنیا کے سارے خزانے ان میں بانٹ دیتے۔ ما الفت بین قلوبہم، ان کے دلوں میں الفت نہیں ڈال سکتے تھے، ان میں محبت نہیں آ سکتی تھی، اس معاشرے میں امن قائم نہیں ہو سکتا تھا۔ ولیکن اللہ الف بین قلوبہم، یہ اللہ ہے جس نے ان کے دلوں میں ان باتوں کی وجہ سے الفت ڈال دی۔ تو ہم سوچیں بحیثیت مسلمان، اگر ہمیں کوئی دوسری مرتبہ سلام کر دے نا، ہم کہتے ہیں کہ مر جانا ہی بڑیاں سلامہ لینا پہ لگتا تو پیسے لینے نے میرے کو کوئی ادھار منگنا ہے۔ اب یہ حالانکہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ 2 لوگ سفر کر رہے ہیں، اب یہ دونوں اکٹھے جا رہے ہیں، درمیان میں ایک درخت آیا، ایک درخت کے دائیں سے گزرتا ہے، دوسرا بائیں سے گزرتا ہے، اور پھر اکٹھے ہوتے ہیں، کہا پھر سلام کرو۔
اور ہم اس بات کو چڑ بنا لیتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، بحیثیت مسلمان میں یہ بات عرض کر دوں، جب تک ہم اپنی زندگی کے ہر معاملے کو اپنے پیغمبر کے تابع نہیں کریں گے، ہمارے حالات نہیں سدھریں گے۔ اگر ہم منافقت اور جھوٹ سے کام لیتے رہیں گے تو پھر یہی معاملہ چلے گا، اور اللہ ہم پہ رحم فرمائے۔ ہم حقیقت بات یہ ہے کہ جس طرح دنیا کے معاملات میں جھوٹ، چلاکی اور مکاری سے سمجھتے ہیں ہم بہت سے اپنی زندگی کے کام نکال لیتے ہیں، شاید اللہ کے ساتھ بھی یہ معاملے کریں، لیکن ایسا نہیں ہو سکے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَعْلَمُ مَا تُخْفِي الصُّدُورُ، تمہارے سینوں کے اندر جو چھپے ہوئے بھید ہیں اللہ انہیں بھی جانتا ہے۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، لوگوں تم ایک دوسرے سے تو چھپ سکتے ہو، اللہ سے کوئی نہیں چھپ سکتا۔ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، وہ اس وقت تمہارے پاس ہوتا ہے جب تم رات کی اندھیرے میں کوئی پلاننگز بناتے ہو، مختلف باتیں سوچتے ہو، اپنے کردار کے متعلق یا معاشرتی کردار کے متعلق کوئی نہ کوئی پلاننگز بناتے ہو کہ معاشرے میں فساد پھیلے، یاد رکھو اللہ اس وقت تمہارے پاس بیٹھا تمہاری باتیں سن رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں یہ بات ارشاد فرمائی، ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا وفی شہرکم ھذا وفی بلدکم ھذا۔ لوگوں، ایک مسلمان کا مال، ایک مسلمان کا خون، ایک مسلمان کی عزت اسی طرح اللہ نے حرمت والی قرار دی، جس طرح اللہ کا یہ بیت اللہ گھر یہ حرمت والا ہے، جس طرح یہ شہر حرمت والا ہے، یعنی مکہ مکرمہ حرمت والا ہے، جس طرح یہ شہر ذی الحجہ مہینہ حرمت والا ہے، اور جس طرح آپ نے فرمایا اللہ نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ جو بیت اللہ کی عظمت کو چیلنج کرے وہ بدکار انسان اللہ کے سخت عذاب سے نہیں بچ سکے گا، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، جو بیت اللہ کے پاس آ کے بری سوچ بھی سوچے گا اللہ کے دردناک عذاب سے نہیں بچے گا۔ تو کہا یہ مسلمان کی عزت، مسلمان کا مال اور مسلمان کا خون اللہ کو بیت اللہ سے زیادہ محبوب ہے۔ تو مسلمانوں، ہم اپنی زندگی میں کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ کو پوری کائنات کا ختم ہونا اتنا برا نہیں لگتا، اس پہ اتنا افسوس نہیں ہے جتنا ایک ایماندار کو ناحق قتل کرنے کا اللہ کو افسوس ہوتا ہے۔ اور جو شخص کسی کو ناحق قتل کرتا ہے، 5 قسم کے عذاب ہیں جو اللہ ان پہ ڈالے گا۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو شخص تم میں سے کسی ایماندار کو ناحق قتل کرے گا، فَجَزَاؤُهُ جَہَنَّمْ، پہلی بات اس کا بدلہ جہنم ہے، خالداً فیہا، دوسرا یہ اس جہنم میں ہمیشہ رہے گا، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اس پہ ہمیشہ اللہ کا غضب نازل ہوگا، وَلَعَنَهُ، اس پہ اللہ کی لعنتیں برسیں گی، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اس کے لیے اللہ نے سارے عذابوں سے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس رستے پہ چلے ہیں۔ ہمارے لیے بہترین رستہ وہ ہے جو ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ نے متعین کیا ہے۔ کاش مسلمان اتنی سی بات سمجھ جائیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔